लगाऊं माल को। मैंने कहा दिया, उसने कीमत फिर बढ़ा दी, बदजुबान हुआ कि उसकी बीवी भी दे, मैं वो भी दे आया। उसने कहा इतने दिरहम भी दे, मैं वो भी दे आया। उसने कहा 40 औकिया सोना भी दे, मैं वो भी दे आया, पर बिलाल ले आया। अल्लाह अकबर। जिंदगी का एक ही सौदा है जिस पे मेरे नबी ने भी रश्क किया, वरना हुजूर को रश्क की जरूरत ही नहीं। सरकार ने कहा अबू बकर इतना बड़ा सौदा किया, मेरा हिस्सा ही नहीं रखी, इसमें तो मेरा हिस्सा डालना। ये सौदा तो जब सिद्दीक ने ये सुना, मैं पहले कह चुका, अब फिर उसे दिल को तकलीफ हुई कि आज फिर सरकार ने जरा सा फर्क किया। अब मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि हजरत बिलाल को थामा बिलाल ने और सरकार के आगे हाथ जोड़ के कहा कि मां दो बंदगाने कुए तो हम दो गुलाम तेरे कूचे में, हम दो गुलाम तेरे कूचे में खड़े हैं। मां दो बंदगाने कुए तो अकेला ये गुलाम नहीं, ये भी गुलाम है, ये भी तेरा गुलाम है। हम बिके हुए तेरे हाथ पर, वज्द आता है तेरी बातों पर, हम तो बिक चुके हैं तेरे हाथों पर। आते जाते हैं खरीदार तेरे कूचे में, गर्म है मिस्र का बाजार तेरे कूचे में। हम हैं गुलाम, हमको गुलामी पे नाज है, पहचाने जाएंगे इसी नामो निशान से हम। करदमश आजाद बर रूए तो सरकार आप दिल को न लगाएं, मैंने आज से बिलाल तेरे मुखड़े पे वार दिया। ये जान निसारियां, ये वफादारियां, ये गमगुसारियां, ये कौन कर रहा है? इसीलिए कहते हैं इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। मैं अर्ज कर तो वो मंजिल उधर, और मैंने पिछले जुम्मे जिस जहां से हमने बात तोड़ी थी और अधूरी छोड़ी थी, वो ये थी कि जब हुजूर, ये जान निसारी की ये बड़ी मिसाल है, जब हुजूर आए ना हजरत अबू बकर के घर, कोई गैर तो नहीं है। पहले तो दरवाजा खटखटाया और हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को इंतजार में खड़ा पाया। फिर फरमाया कि तू सुता नहीं? मैंने दर पे हाथ रखा, तूने कुंडा खोल दिया। तू तो लगता है अंदर भी नहीं, तू तो दरवाजे पे खड़ा था। आगे उसने क्या कहा? कहा आपने फरमाया था, मैंने तो पहले तैयारी की थी, आपने फरमाया था कि अल्लाह तुझे बेहतरीन साथी देगा। मैं पहचान गया था, बेहतरीन कौन हो सकता है? वो आप ही। उस दिन का खड़ा रहता, पता नहीं केड़े वेले हवी आख्या अरशद वल्लो सा, हवी आख्या अरशद वल्लो सा,
بس تیری ہوں گال تے جیندے پیوں بے رحم پہاڑ اداسیں دے گھت تیشا ڈال تے جیندے پیوں اس دن کے کھڑے ہیں راہ میں سرکار نے قدم آگے بڑھایا فرمایا کوئی غیر تو نہیں غیر تو تھے غلام نوکر جو تھے ایک عیسائی بھی تھا ان میں ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا گھر والوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے اس لحاظ سے تو غیر ہیں لیکن صدیق نے کہا سرکار کفر ہو سکتا ہے بے وفائی یہاں نہیں ہے اور پھر آگے حضور نے فرمایا یہ سب کتابوں میں دائیں بائیں سب کتابوں میں یہی ہے حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ مکہ چھوڑو مدینے چلو اور ساتھ صدیق کو لے کے چلو یعنی تمہیں رب نے میرے لیے رب نے چنا ہے بڑی فخر کی بات ہے لیکن اب سفر بڑا طویل ہے سواری کا میرے پاس تو بندوبست کوئی نہیں تو سنا صدیق نے کہا سرکار سواریاں وہ کھڑی ہیں باقی کہاں ہیں تیرے جانور باقی کہاں ہیں کہا وہ چرنے گئے ہیں تو یہ چرنے کیوں نہیں بھیجے کہا یہ اس دن کے گھر کھڑے ہیں تسی اجی نہیں سمجھے اس دن کے تو یہ دو کیوں ہیں اب آگے سرکار نے بھی کیا سبحان اللہ فرمایا ابو بکر ایک ادھاری مجھے دے دے اونٹنی ایک تو رکھ لے اس نے کہا یہ ایک نہیں یہ دونوں آپ کی ہیں اللہ اکبر لیکن اب سوار تو نہیں ہونا نوکر کو بلایا تو لے کے فلاں مقام پہ پہنچ اب حضور سرکار کو کون اٹھائے گا گھٹنے مٹی پہ دھر کے کہا آپ سمجھدار ہیں کیونکہ یہاں سے سواری پہ جائیں تو چغلی ہو جائے اب سواریاں بھیجی نوکروں کی ڈیوٹی لگائی بیٹے کو بلایا بیٹی کو بلایا سب کو بلا کے بیٹی کی ڈیوٹی لگی اسماء جی بابا فرمایا میری بچی روٹی پہنچانا تیری ڈیوٹی کنواری بچی جوان بیٹی ہاں جان نثاریاں بیٹی یہ کھانا بابا کہاں پہنچانا یہ آپ جتنے حاجی صاحبان بیٹھے آپ کو پتا ہے کہاں مکہ کہاں غار ثور اور غار ثور کی بلندی غار ثور دی بلندی وہ کسی پنجابی نے کہا تھا نا غار ثور دی بلندیاں نو ویکھ کے یاد آیا کنج یار نبھان دے یاریاں نے لامن سوکھی تے پالن ڈاڈھی اوکھی اے لا بھی گئے نے نبھا بھی گئے نے مرتبے پا بھی گئے نے میری بچی کھانا تو نے پہنچانا ہے اب یہ نہیں بتایا کیسے آنا کس طرح آنا یاد رکھو بیٹے کو بلایا میرے بیٹے جی بابا میرے بچے یہ بکریاں میرا فلاں نوکر عامر بن فہیرہ لائے گا اور باقی خبریں مکے کی تو پہنچائے گا اتنی بڑی امانت خدا کی لے کے مدینے پہنچانی ہے بندوبست تو کرنا ہے کائنات کی سب سے بڑی ہستی امانت ہے صدیق کے پاس
اس لیے اہتمام دیکھ صدیق کے بیٹے کی ڈیوٹی، نوکر کی ڈیوٹی، اور اپنے ایک نوکر کو کہا تو بکریاں چراتا چراتا غار تک آئے گا، دو کام ہوں گے، ہم آگے جائیں گے تو بکریاں پیچھے لائے گا، بکریوں کے پاؤں سے ہمارے نقش قدم مٹ جائیں گے، تو جب آگے آئے گا تازہ دودھ یار کو صدیق پلائے گا، یاری کا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، تازہ دودھ پلائے گا ابو بکر، تیری یہ ڈیوٹی، سب ڈیوٹیاں بانٹ کے سرکار چلیں، میں بھی جانا جھوکراں جن دی تے کوئی میرے نال چلے، پیراں پیندی منتاں کر دی پر جانا تے پیا کلے۔ چل، اب پہلے چلے دونوں پیارے، دونوں چلے، لیکن جب وہ چلے صدیق ساتھ چلے، کبھی آگے چلے کبھی پیچھے چلے، کبھی دائیں چلے کبھی بائیں چلے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر خیر ہے، بے چینی کیا ہے؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کہا سرکار دل دھڑک رہا ہے، کوئی دائیں خطرہ پڑتا ہے دائیں بھاگتا ہوں، خطرہ پڑتا ہے بائیں آتا ہوں، اس لیے مجھے جانے جا اپنا نہیں ڈر تمہارا ہے، ہمارا کیا ہے، رہے رہے نہ رہے نہ رہے، سرکار آپ رہیں، آپ کا وجود رہے، دنیا میں تیرا نام رہے، تیرا درود